اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے عقیدے کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کو، پیروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی اللہ کے سوا اپنا رب مان لیا تھا۔ الاحبار کہتے ہیں ہم العلماء، جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں، اور رہبان وہ ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں لیکن عبادت میں بڑے تیز ہوتے ہیں، عبادت ان کی بڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن علم ان کے پاس نہیں ہوتا، اسے رہبان کہتے ہیں، اور یہ پیروں پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس میں فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ان یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے علماء اور پیروں کو جو انہیں وہ دین کے بارے میں بتلاتے، بغیر کسی حیل و حجت کے وہ لوگ ان کی بات کو لے لیتے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو لوگ ان کی حلال کردہ کو حلال مان لیتے اور حرام کی کو حرام مان لیتے۔ اس معنی میں ان کو یہ فرمایا گیا کہ تم نے یہ اختیار، چونکہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کا ہے، شریعت بنانا اللہ کا کام ہے اور اس کی تشریح فرمانا رسول اللہ کا کام ہے، دوسرے کسی کی عمل کو میں اس کو دخل نہیں، اس لیے یہ جو فرمایا کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو اور اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، تو پہلے دو جو ہیں ان کو تو انہوں نے ان کی بات کو بغیر دلیل کے لے لیا، اس میں یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پکار اور عبادت شروع کر دی، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ اللہ نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم فرشتوں کو یا انبیاء کو رب بنا لو، یعنی ان کو رب بنانے کا حکم نہیں ہوا، ان کی پیروی اور اتباع کا حکم ہے، ان کی شریعت پہ چلنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو رب بنانا، چاہے وہ کوئی نبی ہی ہو چاہے ولی ہو، جس کو بھی کوئی رب بنائے گا تو یہ کفر و شرک ہو جائے گا۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اللہ نے تو اس کا حکم نہیں دیا، تو فرمایا کہ کیا وہ اللہ تمہیں کفر کا حکم دے گا مسلمان تمہارے ہونے کے بعد؟ تو اس آیت میں تھوڑا تدبر اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اپنے علماء، اپنے پیر، ان کی باتوں کو وہ بے دلیل بھی لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ غلط بات بھی کوئی ان کو بتلاتے ہیں تو وہ ان کی غلط بات کو بھی بے چون و چرا مان لیتے ہیں، حالانکہ انسانوں پر صرف اطاعت جو فرض ہوئی ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور انبیاء کرام کو جو رب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو ان کی قبروں پر قبے بنا لیے، ان کے مزار بنا لیے، ان کے قبروں پر اکٹھے ہو کر وہ ایک اپنا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا، اس وجہ سے
ان کو ان کے رب بنانے کا کہا گیا، اسی طریقے سے اس امت کے لوگوں نے بھی صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد میں جو لوگ آئے، انہوں نے اہل بیت کے جو لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، حضرت حسن، حسین اور دوسرے جو تھے، پہلے ان سے شروع ہوا، ان کی قبروں پر قبے بنے، وہاں مسجدیں بنی، وہاں عرس شروع ہوئے، میلے لگنے شروع ہوئے، پھر آہستہ آہستہ یہ غلو بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس وقت عالم اسلام میں یہاں سعودی عرب کے علاوہ کوئی شہر یا ملک ایسا نہیں ہے جہاں قبروں کی پوجا پاٹ نہ ہوتی ہو، جہاں قبروں پر میلے، قبروں پر مزار، قبروں پر اکٹھے ہو کر وہ گیت گانے نعتوں کی شکل میں، یا اپنے طور پہ وہ کہتے ہیں ہم وہ اللہ کا قرب حاصل کر، مختلف بہانے بنا کر ایسے ایسے کبے بنا دیے ہیں کہ وہ جو خانہ کعبہ سے زیادہ بھی ان کی محبت بعض لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا کہ حال ہی میں مکہ میں ایک عورت کے یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے خانہ کعبہ سے تو زیادہ ہمارے داتا دربار کی تعظیم زیادہ ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کیا ہے اس کے گرد گھومو پھرو اور باہر نکل کے پیسے دے کر کھانا کھاؤ، وہاں جاؤ اس قبر کے اوپر چادر چڑھی ہوئی ہے، وہاں باہر نکلو تو لنگر بانٹا جا رہا ہے، سبیل لگی ہوئی ہے، یعنی اتنی تعظیم لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی کہ اللہ کے گھر کی تعظیم بھی اس کے مقابلے میں کم پڑ گئی ہے۔ حالانکہ یہ قبر پہ قبہ بنانا، قبر پر مزار بنانا اور اس پہ جتنی یہ خرافات ہیں یہ ہمارے دین کے خلاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر، نصرانیوں پر لعنت فرمائی، حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں اور نصرانیوں پر کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، کیونکہ وہ لوگ پہلے مسجد کا بہانہ بناتے کہ یہاں ہم مسجد بنائیں گے، لوگ نماز پڑھیں گے، بیٹھیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ قبر کی طرف لوگوں کا رجحان کر دیتے۔ اور اگر آپ اس وقت عالم اسلامی کا جیسے پاکستان ہے، ترکیہ ہے، انڈیا ہے اور یہ دوسرے برما ہے، دوسرے ملک ہیں، عربوں میں بھی یہ آ گیا ہے، مصر ہے، سوریہ ہے، جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی جہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہاں اگر آپ جائیں تو ایسے ہی معلوم ہوگا کہ ہر بڑی بڑی قبریں اور بڑے بڑے قبے بنے ہوئے ہیں اور ساتھ مسجدیں ہیں۔ مسجد میں کم لوگ جائیں گے، نماز کم لوگ پڑھیں گے، لیکن اس قبر کے اوپر زیادہ لوگ ہوں گے، اور پھر وہاں وہ کچھ کر رہے ہیں جس کے کرنے کی شرعاً کوئی اجازت نہیں۔ تو ہمارے دین میں کسی کی قبر کو بھی پختہ بنانے کی اور مزار بنانے کی اس پہ اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبر بنانے والوں پر لعنت فرمائی، قبر پر دیے جلانے والوں پر لعنت فرمائی، حدیث میں ہے۔ قبر پر مجاور بن کر بیٹھے رہنے والے پر لعنت فرمائی، جو قبر پہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، لوگوں کو بولیں گے یہ وسیلہ ہے، جیسے وہ دعا کراتے ہیں، وہ جتنی بھی یہ باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری قبر کو ان ساری باتوں سے بچانا۔ آپ کی ایک دعا ہے کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ یہاں آ کر مرادیں مانگیں، لوگ یہاں آ کر اللہ تیرے سوا مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، میری قبر کو ایسا نہ بنانا۔ تو اللہ پاک نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ساری قبروں کی سردار ہے، جہاں فضیلت سب سے زیادہ ہے، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم جب جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں تو کوئی بھی کوئی ایسی حرکت وہاں نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی وہاں تک وہاں دعا بھی نہیں مانگی جا سکتی ادھر منہ کر کے، باقی چیزیں تو ایک طرف رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس وقت سے جب سے آپ اس جگہ پہ دفن ہوئے ہیں ایسا موقع نہیں آیا کسی دور میں بھی کہ یہااں پوجا پاٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہو جیسے دوسرے ملکوں میں ہے۔ اگرچہ یہ قبہ جو بنا ہے یہ بھی بعد میں کسی نے بنایا ہے، تھوڑے عرصے سے یہ بنا ہوا ہے جو اوپر بنا، ورنہ قبر شریف جو تھی وہ آپ کے اس مکان میں تھی جو حجرہ عائشہ صدیقہ کے نام سے معروف ہے۔ تو دین میں مسلمان کے لیے دیکھنا چاہیے، جو بھی کوئی بات کرے چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا آدمی ہو، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ عالم ہے اب اس کی ہر بات تو ٹھیک نہیں ہوگی، کبھی کبھی آدمی سے غلط بات بھی ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کو
چاہے وہ کتنا بڑا بھی ہو، اس کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ آج کل زیادہ تر لوگ شخصیات پہ غور رکھتے ہیں، یہ فلاں نے کہہ دیا ہے بس وہ حرف آخر ہے۔ حرف آخر بات صرف اللہ کے نبی کی ہوتی ہے، وہاں کسی کو چونو چرا کی گنجائش نہیں۔ پیغمبر کے سامنے آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ نے کیوں کہا، یہ پوچھ سکتا ہے کہ مجھے اس کی تشریح فرمائیے، بیان فرمائیے، لیکن باقی جتنے لوگ ہیں چاہے وہ کتنے بڑے بڑے علماء ہوں، فضلاء ہوں، امام ہوں، ان کی بات کو ہم دلیل دیکھیں گے، اگر ہمیں دلیل اس کی سمجھ میں آئے گی تو لے لیں گے، ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ہر بات کسی کی بے چونو چرا لے گا تو اس کا وہی معنی ہوگا جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذوا قبور، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ تو یہ کسی کو رب بنانے کے مترادف ہے کہ جو وہ کہیں بغیر اس کے، چاہے وہ غلط بھی ہو، لیتے جائے، جیسے آج کل لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور دین پر چلنے کی پوری استقامت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔